اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں جناب سید خرم عباس نقوی صاحب کے ساتھ، جو کہ جیمولوجسٹ ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، جیم سٹونز کی ہیلنگ کے ایکسپرٹ ہیں اور ریلیجس اسکالر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کافی سارے سوالات لیے، اور آج کا ہمارا ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور سب سے پہلے شاہ صاحب خوش آمدید آپ کو۔ اور شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اکیلا جو سب سے پہلا انسان بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی پسلی سے جناب حوا السلام علیہ کو بنایا، اور اس کے بعد پھر آگے ان کی اولاد ہوئی۔ تو یہ بتائیے کہ آگے کی جو نسل تھی وہ کیا ان بہن بھائیوں نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیوں نے آپس میں شادی کی تھی تو وہ چلی تھی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس وحدہ اللہ شریک کے لیے جو کہ رب پروردگار ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام ان کے لیے جن کی چاہت میں اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پر جو اللہ جل شانہ میں شک کرتے ہیں یا اس پر کسی قسم کا کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اور میں ان سے برائت کا اظہار بھی کرتا ہوں، میں ان سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ بیسیکلی وقار بیٹا، آپ نے جو پہلے یہ کہا ہے نا کہ حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہودیوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے؟ یہ انسان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اس کو اسرائیلیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری چیزیں جو اسلام کے اندر ہیں وہ اسرائیلیات ہیں۔ جس طرح ہندوازم بھی کہیں نہ کہیں آ چکا ہے، اسپیشلی بر صغیر پاک و ہند میں۔ بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں۔ اگر بی بی حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنایا جاتا، وہ ڈیفینیٹلی بات ہے، مردوں کی ایک پسلی کم ہے اور ایک سائڈ کی، اور عورتوں کی پوری ہوتی ہیں۔ یہ ایک سائنس فیکٹ بھی ہے، تو ایک کم ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ پسلی سے بنائے گا، اور ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا۔ اور پسلی کا کانسیپٹ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کی ایک کال کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کال یہ ہے کہ عورت تیڑی پسلی کی مانند ہے، عورت تیڑی پسلی کی مانند ہے، اس کو سیدھا مت کرو مبادا کے ٹوٹ جائے۔ یعنی کہ جو پسلی ہوتی ہے اس کو اللہ نے کرو شیپ کے اندر ہی بنایا ہے، وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو ہماری ریبز ہوتی ہیں، جو ریبز ہوتی ہیں آپ کی، یہ اس کو اگر ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ ٹوٹ سکتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عورت بھی ٹوٹ سکتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی شاہ صاحب یہ دھیان رکھیے گا، آج کل فیمنسٹوں کا دور ہے، اور کوئی اس طرح کی آ کے بات کر سکتا ہے ہم پہ۔ اگر تو یہ چیز ہوتی نا میری ذاتی، ٹھیک ہے، تو میں اس کے اندر جو تھا وہ کہہ دیتا کہ ہاں جی کہ یہ میرا ذاتی کہا ہوا ہے۔ یہ میں خود کہہ ہی نہیں رہا، بے شک۔ یہ میں اس ہستی کا کال سنا رہا ہوں جو کہ کل کائنات کے لیے حجت بن کر دنیا میں آئی تھی، بے شک، جو کہ باب العلم ہے۔ اب ان کا یہ کال کے ساتھ یہ کال بھی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے، ناقص المیراث ہے، اس کی کسی اچھی بات پر بھی عمل مت کرو، مبادا کے بعد میں تم سے اپنے کو غلط بات منوائے، اگر تمہیں اس کی کوئی بات اچھی لگے بھی تو تم اس پر اس طرح عمل کرو کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ میرے کہنے کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا۔ اچھا۔ کیونکہ عورت کو اللہ نے نرم مزاج بنایا، تو جہاں نرمی ہوگی وہاں بھٹکنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوگا۔ بالکل، آپ نے خصوصاً دیکھا ہوگا کہ کسی بھی حادثے ان چیزوں کے اندر عورت سب سے پہلے رونا شروع کر دیتی ہے، بالکل، وہ حواس باختہ ہو جاتی ہے، حواس باختہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو میتوں پر سب سے زیادہ یہ گریہ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ مرد نے سارے کام سنبھال۔ اصل میں عورت کو نرم مزاج نہ بنایا جاتا نا تو یہ پھر اس کی پرابلم سب سے بڑی یہ تھی کہ ایک گھرانہ بنانا بڑا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری فیملی کریٹ کرنی ہے، بچوں کو پالنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے عورت کا نرم مزاج ہونا جو ہے
وہ لازم اور اوجب تھا. ٹھیک ہے, مرد کو تھوڑا سخت ملا کیونکہ وہ گھر کا حاکم بھی تھا اور اس کو گھر کو چلانا بھی تھا. واہ. اور اب مرد کو جب حکومت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کو پاور دی گئی ہیں, تو اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز آتی ہے وہ یہ چیز آتی ہے کہ جس گھر میں عورتوں کا حکم چلتا ہو اس گھر کی عزت کبھی نہیں ہو سکتی. بلکہ آپ اپنے معاشرے میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے, جو شوہر اپنی بیویوں کی بات زیادہ مانتے ہیں تو وہ زن مرید کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے, اور ان کی عزت بھی نہیں ہوتی. ان کی کوئی عزت نہیں کہ چھوڑو یار اس سے کیا مشورہ لینا, وہ چھوڑو, اس کی تو عقل ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہر بار جا کے بیوی سے پوچھتا ہے اور یہ کرتا ہے. اب اس کے اندر مولا علی علیہ السلام کا ایک قول عورت کے لیے کہ جو بہت ہی باکمال ہے اور بہت ہی شاندار ہے, اور وہ یہ ہے کہ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے. بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی کہلاتی ہے. اب یہ تو عورت پر ہے نا کہ وہ مرد کو چاہے تو بادشاہ بنا لے اور خود ملکہ بن بیٹھے, چاہے غلام کی بیوی بن بیٹھے. بالکل. باتیں کسی اور طرف جا رہی تو میں اما حوا پر ہی رہوں گا اور وہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں واپس. بات سے بات چلتی چلی گئی, اور اس زمین پر بھی اما حوا کی وجہ سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. وہ جو ایک ترک اولا ہوا تھا, بالکل ترک اولا ہوا تھا, تو پھر ترک اولا کی وجہ سے ان میں جدائی بھی پڑی. بے شک. ایسا ہی ہے, پھر جدہ کے مقام پر حضرت حوا کو اتارا گیا. ٹھیک ہے, اور سری لنکا میں اتارا گیا جہاں آدم علیہ السلام کو, اور پھر ان کو ملایا گیا. ٹھیک ہے, سارا کچھ تھا. اب اس میں جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں پہلے دو بیٹے پیدا ہوئے, حابیل اور قابیل. جناب حابیل علیہ السلام اور قابیل. ٹھیک ہے, اب قابیل کے اندر ماں تو ایک ہی ہے, باپ بھی ایک ہی ہے, لیکن ایک حسد اس نے ڈال دیا. قابیل چونکہ بڑا تھا اور جناب حابیل چھوٹے تھے, لیکن وہ انتہائی فرما بردار اور مطیع تھے. اچھا. تو اس وجہ سے جو ولایت ملنی تھی وہ آگے مل رہی تھی حابیل کو. تو اس نے کہا میں چونکہ بڑا ہوں تو مجھے ملنی چاہیے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ پھیلایا گیا کہ جی بڑے کی بہن خوبصورت تھی اور چھوٹے کی نہیں تھی, اس وجہ سے آپس میں لڑائی. نعوذ باللہ, ایسا بالکل نہیں تھا. جب وہ قرآن کے واضح یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا, تو اس نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا, آپ میرے بھائی ہیں. اور اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ پھر کہتے آپ ان سے کر لیجئے, میں آپ سے ان سے کر لیتا ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا. نمبر دو بات سارا کچھ ہے. یہ سب جھوٹ اور بکواس تھا, ایسی کچھ نہیں تھی. یہ ولایت کا چکر تھا کہ اس حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وصی کون بنے گا. اچھا. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو دونوں کو کہو کہ قربانی دے. انہوں نے قربانی دی تھی تو قابیل نے سوکھی سڑی بالیاں رکھ دی تھی, کھیتی بڑی کرتا تھا. جناب حابیل جو تھے وہ چرواہے تھے, تو انہوں نے ایک موٹی تازی بھیڑ رکھی تھی. وہی بھیڑ جو تھی بعد میں جناب ابراہیم کے بیٹے کی جگہ آ گئی تھی. اچھا, اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جناب حابیل اور قابیل ایک قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, اور ایک راندہ درگاہ ہو گیا. بالکل. روایت میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی بھی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کی بیویاں تھیں, اور بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ قابیل کی شادی جنات میں ہوئی تھی, ایک جنی سے ہوئی تھی, کیونکہ اس وقت اور عورتیں موجود نہیں تھیں. ٹھیک ہے. اچھا. اور جو ان کی حابیل کی جو شادی ہے وہ ایک حور سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کی بھی نسل تھی. اور قابیل کی نسلوں کو بھی بعد میں بہت ساری بکس ہیں جن کے اندر وہ ذکر موجود ہے, جس میں تاریخ کے انبیاء بھی اور سارا کچھ ہے, ابلی کا بھی ہے, اور بہت ساری بکس ہیں جن کے اندر یہ ذکر موجود ہے. لیکن اب جو ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں دو اور بیٹے پیدا ہوئے, حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت یافس علیہ السلام. وہ دونوں چونکہ نیک اور پرہیزگار تھے. ٹھیک ہے, اب ان کا ذکر آتا ہے, ان کی بہنوں کا کہیں ذکر نہیں آتا. اچھا, صرف بیٹوں کا ذکر آتا ہے. تو جب یہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو حوریں اتاری. ٹھیک ہے, ایک کا نام انزلہ تھا اور ایک کا نام منزلہ تھا. اوکے. ان دونوں بھائیوں کی شادیاں دو حوروں سے کی گئیں اور ان سے نسل جو تھی وہ چلی. اب دیکھیں, حوریں بنائی تو آپ کے لیے بچوں کے لیے, جنت میں آپ کو ملیں گی نا حوریں, بے شک, وہ ایز آپ کی کنیزیں اور آپ کی ازواج میں ہوں گی. ایسا ہی ہے. تو زوجیت کا سلسلہ جو ہے جنت کے اندر بھی حوروں کے ساتھ طے شدہ ہے, تو یہاں پر اتارنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. بے شک ایسا ہی ہے. تو اب اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز آ رہی ہے وہ چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بہنوں کی شادی کر رہا تھا, امام معصوم فرماتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بہن اور بھائی آپس میں شادی کرتے رہے, وہ ہم میں سے نہیں. اچھا, بڑا امپورٹنٹ سوال. سب سے پہلی بات,
حضرت بی بی حوا کا حضرت آدم کی پسلی سے نکلنا، ایسا ہی ہے. اس پہ ایک عجز لازم آتا ہے اللہ پہ، کہ اللہ مجبور تھا کہ حوا کی آدم کی پسلی سے حوا کو بنائے، جبکہ حضرت آدم کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں، اس کھنکتی ہوئی مٹی اس کو بنایا اور سکھایا پتلے کو. اور روایت یہی ہے کہ باقی بچی ہوئی مٹی سے جو تھا وہ بی بی حوا کو تخلیق کیا گیا تھا. بالکل. یہ صحیح. پسلی والا کانسیپٹ پسلی والا کنسپٹ ٹوٹل. اب دیکھیں پسلی والا کانسپٹ اس لحاظ سے بھی حرام ہے. دیکھیں آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے ایک معمولی سے ذرے سے آپ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایک معمولی سے ذرے سے کروموسوم. ایسے ہی ہے. بالکل. وہ ایک چھوٹی سی ذرے سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اور بیٹی پیدا ہونے کے بعد آپ پر حرام ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جو آپ کے معمولی سے ذرے سے بنی ہوئی ہو وہ آپ پر حرام ہے، تو آدم کی پوری پسلی سے بنی ہوئی اس پر حلال کیسے تھی؟ یہ بہت ہی بڑی دلیل ہے جو کہ شاہ صاحب اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ کل ہاتھ و برہانکم ان کنتم صادقین. بہت ہی بہترین دلیل ماشاءاللہ. اور ہم جو ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر دلیل ہے تو آپ اپنا پوائنٹ رکھیں، آپ اپنی دلیل رکھیں، ہم سننے کے لیے راضی ہیں. خیر شاہ صاحب کنٹینیو کریں پلیز. اس کے اندر اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اس پہ اللہ کا عجز لازم ہے کہ اگر پسلی نہ ہوتی تو اللہ بنانے پر قادر ہی نہیں تھا، جبکہ اللہ عاجز نہیں ہو سکتا. بالکل. جو بغیر پسلی اور بغیر مٹی کے ہوتے ہوئے، جیسے وہ کیا تھا نا، عیسائی سے سوال کیا تھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کہ تم کس وجہ سے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو اسے کہا اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا. تو ان کا پھر زیادہ بیٹا ہونے کے حقدار تو جناب آدم تھے جن کی ماں بھی نہیں تھی. بالکل. سبحان وہ اللہ کا بیٹا کہلانے کے زیادہ حقدار تھے. بے شک ایسے ہی ہے. ان کا تو صرف باپ نہیں تھا، ان کی ماں بھی نہیں تھی. کیا بات ہے. یہ معصوم ہی ایسی معصوم ایسی دلیل دیتے ہیں کہ اگلے کو عاجز کر دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے. اور پھر وہ اللہ چونکہ بی بی مریم مقدس جو ہیں سلام اللہ علیہ، کہ خدا کا درود و سلام ان کے اوپر، بے شک. کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں، منزہ ہیں تمام گناہوں سے. چونکہ وہ معصومہ تھیں، بطول تھیں، اس وقت ان کے معیار کا کائنات میں کف ہی نہ تھا. سبحان اللہ. جب کف نہ تھا تو اللہ نے ان کی شادی کسی اور مرد سے کی ہی نہیں. اور جناب عیسیٰ کو بھی خلق کرنا تھا تو یہ امر تھا، جو جس نے ظہور کرنا تھا. اور اس نے جب بی بی مریم مقدس نے کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، تو جبرائیل نے کیا کہا تھا فرشتے نے کہ اللہ کے لیے بہت ایزی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو جو اللہ بغیر مرد کے کسی بچے کو پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر کسی حوادث زمانہ کے آدم کو خلق کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مجبور ہے کہ آدم کی بیٹیوں کی شادیاں بیٹوں سے کرائے کہ تب ان کا آگے نسل چلے؟ سبحان اللہ. تو یہ جو آپ نے حوروں والا کانسیپٹ بتایا ہے یا جو روایات بتائی ہیں وہ یعنی کہ یہ اوتھینٹک ہیں؟ بالکل. اس بہت ساری روایات میں، بلکہ یہاں تک کہ نسیم حجازی صاحب نے ابلیکا لکھی تھی غالباً، اور یہ جو ہیں سفر جو ہے اس کے اندر بھی ہے، جو پیغمبروں کا ہے وہ واقعات جو ہیں قصص الانبیاء. اچھا، اس کے اندر بھی جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر یہ واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جناب معصومین علیہ السلام نے بھی یہ بتائی ہیں یہ باتیں. ٹھیک ہے. تو ہم بہنوں بھائیوں کی وجہ سے اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. بالکل. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں جو سب سے بڑی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بہن اور بھائی کا رشتہ اللہ نے کبھی جائز رکھا ہی نہیں ہے، حلال کبھی بھی نہیں. بالکل. کبھی جائز نہیں رہا. بے شک. ایسا ہی ہے. تو جن کے یہ کانسیپٹ ہیں کہ بہنوں بھائیوں سے اولادیں چلتی ہیں اور وہ یہ چلتی، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم ایسی کسی بھی چیز سے برائت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ تو بالکل یزیدی فکر ہے. 100%. وہ یزید تھا نا، یزید نے ایک بار وہ کیا تھا، مولا حسین بادشاہ کو ایک خط لکھا تھا. ٹھیک ہے. کہ ایک شخص خود بیج بوئے زمین میں، اور اس میں سے پودا نکل آئے اور پودا تناور درخت بن جائے اور پھر اس پہ پھل لگ جائے. تو کیا خود جس شخص نے وہ بیج بویا ہو، کیا اس درخت کا پھل کھا سکتا ہے خود؟
یہ تو ہمارے لیے ایزی سی بات ہے, ہم کہیں گے بھائی میں نے بیج لگایا, میں تو کھا سکتا ہوں, پھل کھا سکتا ہوں. لیکن سوال کرنے والا فاسق ترین شخص تھا, ہاں جواب دینے والا کائنات کا عالم ترین شخص تھا. سبحان اللہ. انہیں معلوم تھا اس کی بیک اینڈ پہ اس کا کیا مسئلہ ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مولا معصوم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اس شخص کو چاہیے کہ تنے پر وار کرے, کلہاڑی سے تنے پر وار کرے. اگر تنے سے پانی نکلے تو پھل کھانا جائز ہے, خون نکلے تو پھل کھانا حرام ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے مولا کی, شان ہے, عظمت ہے. تو ہم ڈینائی کرتے ہیں سختی سے اس بات سے. یہ اسرائیلیات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے رہے اور وہ آپس میں شادیاں کرتے رہے, نعوذ باللہ. ایسا بالکل نہیں ہے. حوروں سے اولاد چلی تھی. اور حوروں کے نام شاہ صاحب ایک دفعہ پھر سے بتا دیں. یہ 3 حوریں تھیں, انزلہ, منزلہ اور نزلہ. اچھا. جناب حابیل علیہ السلام کی, جناب شیس علیہ السلام کی اور جناب یافس علیہ السلام کی. یہ حوریں تھیں اور ان کا نام تھے, اور یہ باقاعدہ کوڈ ہیں اس کے اندر, مختلف کے اندر. میں نے خود پڑھے ہیں تو مجھے یہ نام یاد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پر قرآن پڑھنا اور سننا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی چیزیں اور غلط چیزیں اپنی دین یا ان چیزوں کے اندر شامل کریں. بے شک. سبحان اللہ, بہت ہی بہترین آج کی ہماری ٹاک رہی, اور بہت ہی اچھی دلیلوں کے ساتھ شاہ صاحب نے سمجھایا کہ یہ بالکل اسرائیلیات ہیں. اگر ہم یہ عقائد رکھیں کہ حضرت حوا جو تھیں, بی بی حوا, یہ پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے, اور آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ بہن بھائیوں سے چلی. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.